بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مراد یوسف زئی۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ایک اور اہم ٹاپک پہ میں بات کروں گا، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بہت سے انسانوں کو جو ہے درپیش ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کو درپیش ہے، اور اس کا حل انتہائی ضروری ہے اگر ہم ایک بہترین انسان بننا چاہتے ہیں اور بہترین طور پر لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ٹاپک ہے ہمارا کہ ہم کس طرح اپنی ایگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ایگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک بہترین کامیاب انسان بنیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ، یہاں ایک اور جملہ بہت قیمتی جو ہے نا وہ کہنے والا ہوں، وہ یہ کہ یہ ایگو جو ہے، جس کو میں بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، یہ ہمیں کس طرح ہماری جو کامیابیاں ہیں ان کے راستوں میں یہ آڑے آتی ہے، اور اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی ایون کہ جو ہے بہت سمجھدار لوگ بھی جو ہے اس ایگو کی وجہ سے جو ہے زندگی میں مکمل طور پر بہترین طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ ان میں بہت سی سکلز ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم ویورز یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ایگو کیا ہے، یہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں معاشرے میں جگہ جگہ دکھائی بھی دیتی ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، اس کے باوجود ہم اس ایگو کو پالتے رہتے ہیں، اور ایگو کے ساتھ ہی ہم راتوں کو سوتے ہیں، اور اسی ایگو میں ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو جب جاگتے ہیں تو اسی ایگو کے ساتھ جاگتے ہیں، حالانکہ اس کے بہت ڈراسٹک جو ہیں اس کے اثرات ہیں۔ دراصل ایگو ویورز وہ کہانی ہے جو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ عام طور پر ایگو کی تعریف یوں کریں کہ ہم اپنے آپ کو ایک کہانی بتاتے ہیں کہ ہم یہ ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک بہت بڑا تجزیہ کار ہوں، یا میں بہت اچھا بہترین پروفیسر ہوں، یا میں یہ کہوں کہ میں جو یہ کہتا ہوں کہ میں مراد یوسف زئی ہوں، یہاں یہ بتانے کے لیے اس سینس میں بات کروں کہ ایک پہچان کے لیے کہا کہ یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہچان کے لیے جسٹ، لیکن یہاں اگر میں یوسف زئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پرومیننٹ نسل سے تعلق رکھتا ہوں یا تکبر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایگو میرے لیے بھی انتہائی نقصان کا باعث ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح کی بھی ایگو، چاہے وہ ہمارے پاس دولت ہے ہمارے ہاں، چاہے جو ہے وہ ہماری نسل ہے، چاہے ہمیں وہ ایگو جو ہے وہ اتھارٹی کی ہے، چاہے ہم جسمانی طور پہ بہت مضبوط ہیں، چاہے بہت خوبصورت انسان ہیں، بہت ہمارے پاس تعلیم ہے، یا اور بہت ساری ایسی سکلڈ ہیں ہمارے پاس، یا ہم بہت بڑے پروفیشنل ہیں، ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یا ہمیں فیملی وائز جو ہے نا ایسا بیک گراؤنڈ ملا ہوا ہے یا دولت ملی ہوئی ہے جس کی بنا پر ہم ایگویسٹ ہو چکے ہیں، ہم اس ایگو کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ایسا کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ وہ کس طرح، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نیچرلی جو ہے لونگ ہونا چاہیے، ہماری جو اسٹیٹ ہونی چاہیے، نیچرل اسٹیٹ ہونی چاہیے، وہ لو ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے ایگو ہونی چاہیے۔ ایسا ہرگز یہ مطلب یہاں کوئی غیرت یا اس کے اگینسٹ بات نہیں ہے کہ ایگو نہیں ہوگی تو ہم غیرت نہیں ہوں گے، بات سمجھ رہے ہیں، یعنی غیرت والے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بات سمجھیے گا۔ وہ اس کا یوٹیلائزیشن ایک اور چیز ہے، یہاں ہم جسٹ ایگو کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی ایبیلٹیز ہیں جو ہمیں ایگو جہاں ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہ ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ اب یہ کس طرح آپریٹ ہوتی ہے، اس پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے کہ جب ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو کس طرح ہم عموماً چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ رائٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ انسان اچھا رائٹ کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہاں شیم والی بات ہے، یہ بلیم ہے، ہم ان چیزوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لونگلی ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم ججمنٹ کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ججمنٹ کے پلیس کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں جسٹ جو ہے نا وہ لو کرنی ہے، نہیں، بلکہ ہم جو ہے وہاں پہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایگو جو ہے وہ ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے، اور ہم کانفلکٹس میں چلے جاتے ہیں۔
یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے. میں ایز اے ہول اجتماعی طور پہ یہ تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی طور پہ اگر مسائل ہیں ہمارے سامنے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ہم یہ کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کام درست نہیں کیا، سی ایم نے نہیں کیا، یا ہم نے فلاں جگہ ہم پروفیشنل تھے تو یہ عمل ہم نے غلط کیا لہٰذا اسے غلط کرنے دیجیے، ہم ووٹنگ اس کے ووٹ دیتے وقت نہ سوچیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہر کس بھی. یہاں ہم سیلف کی ایگو کی بات کر رہے ہیں، جو ایک شخص کی اس کے حوالے سے اس نے جو ایک اپنی ایک شناخت بنائی ہے، وہ ایگو جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان ہے. وہ ہمیں کانفلکٹس میں ڈالتی ہے، وہ ہمیں لڑائی جھگڑے میں ڈالتی ہے ایگو. تو لہٰذا ہمیں اس سائڈ رکھ کے ہمیں لونگ جو ہے اس صرف لو کرنی چاہیے یہاں پہ. اب 3 ٹپس یہاں پہ میں ایگو کے حوالے سے آپ کو دوں گا. 3 ٹپس. ایک یہ ہے کہ ڈونٹ بی ٹیک پرسنل. کبھی کسی چیز کو پرسنل نہ لیں. دیکھیے بات پھر وہی آ گئی، ایگو کا استعمال جب ہم پرسنل کریں گے تو یہ ایک اور چیز. آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے یا کسی ادارے میں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو نقصان دیا، یہ آپ نے غلط کیا، یہ ایک اور چیز. لیکن آپ پرسنل لے کے بات کرتے ہیں کسی چیز کو تو یہ ہم کہیں گے کہ یہاں ایگو جو ہے وہ آپ کو نقصان دے رہی ہے. اسی طرح پرسنل نہ لیں، کانفلکٹ میں نہ جائیں. اپنی گڈ انرجی کو، بہترین انرجی کو جو ہے وہ آپ اپنی کامیابی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ جو ہے آپ کانفلکٹس کے لیے یوز کریں. معاف کر دیں، فرگیو. دوسری ٹپ یہ معاف کر دیں. معاف کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہارٹ اوپن ہوگا، آپ کلیئر ہوں گے، آپ پرامن ہوں گے، آپ لونگ ہوں گے. آپ آسانی سے جو ہے آپ کی جو سپر سیلف ہے وہ بڑھے گی، آپ کی پازیٹیو انرجی بڑھے گی اور آپ جو ہے کامیابیوں کی جانب جائیں گے. اسی طرح مشاہدہ کریں، آبزرو کریں چیزوں کو، بٹ یہ نہ دیکھیں یہ رائٹ لیفٹ رائٹ ہے رانگ ہے اپنے معاملے میں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ون کو چھوڑ دیں کہ ون کرنا ہے پرسنل کسی سے ہو کے اپنی ون کرنا ہے، اس کو ہرانا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے. تو یہ تینوں ٹپس پہ آپ عمل کریں تو آپ جو ہے ایگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہترین. تو یاد رہے کہ ایگو اور اویئرنیس یہ ایک جب جا نہیں ہو سکتے. یعنی ادر ورڈز آئی کین سے علم اور ایگو یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ غلط قسم کی شناخت ہے ہماری اور یہ علم ہے، آگاہی ہے. اگر ہم آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم ایگو کو ساتھ لے کے جائیں گے ہم کبھی بھی کسی پروفیشن میں کسی چیز میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ایگو کو اسائڈ رکھنا انتہائی جو ہے ضروری ہے. یہاں میں نے ایک اور سرکل بنایا ہوا جس میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کامیابی کا سرکل ہے اور کس طرح اگر ایگو کو خاتمہ نہیں کریں گے تو یہ کس طرح یہ آپ کے ہرڈل جو ہے ہر کامیابی کے راہ میں آپ کے لیے جو ہے ویئرز جو ہے نا یہ رکاوٹ بنے گی. تو بہترین زندگی کے لیے یہ ہے کہ آپ ان تینوں اصولوں کو، ان ٹپس کو یاد کریں، اپنی ایگو کو کنٹرول کریں تاکہ آپ بہترین طریقے پہ جو ہے وہ جو ہے کامیاب آپ ہو سکیں اور پرامن اور لونگ نیچر سے رہیں، لونگ اسٹیٹ آف مائنڈ سے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ میری نئی جتنی ویڈیوز آئیں گی موٹیویشنل ہوں، چاہے تجزیے ہوں یا دیگر ویڈیوز ہیں، ان سے آپ جو ہے مستفید ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.